حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 37 ہے، پارہ نمبر 12۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک تبلیغ دین فرمائی۔ کتنے سال تک جناب؟ 950 سال تک، بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ آج کل کی عمریں 60، 50، 25، 30، 70، 80، 90، 100، 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ دین فرمائی، اللہ کی وحدانیت کے اعلان فرمائے، ڈنکے بجائے۔ 950 سال تبلیغ کرنے کے باوجود جو لوگ مسلمان ہوئے، آپ پر ایمان لائے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے کر آئے، ان کی تعداد صرف اور صرف 80 بنی۔ اتنی جناب؟ 80 لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے دائرہ دین کے اندر حاضر ہوئے، آپ کی قدم بوسی کرنے کے لیے، آپ پر ایمان لانے کے لیے، اللہ کی وحدانیت کو ماننے کے لیے۔ بقیہ جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے کافر رہے، بت پرست رہے، پتھروں کی پوجا کرنے والے، آگ کی پوجا کرنے والے، کوئی کسی کی پوجا کرنے والا۔ 80 لوگ 950 سالوں کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے مسلمان بنے، دین لائے، دین قبول کیا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام دل برداشتہ ہو گئے۔ دیکھیے نا، ہم کسی کو کوئی 1 مہینہ سمجھاتے رہیں، یار نماز پڑھا کر، نماز پڑھا کر، ہم لوگ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، یار انہوں چھوڑو، یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا، ہمیں کیا، کھائے خسمہ دا سر سانوں کے، اپنا جواب آپ جا کے دینا، قبر چاپو جواب دینا، اللہ کو خود جا کے جواب دے گا، ہمیں کیا۔ ایسے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ سمجھاؤ، کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ ہمارا کام ہے سمجھانا، سمجھاتے رہنا، سمجھاتے رہنا۔ وہ کوئی تو دن آئے گا یار اسے شرم آ جائے گی۔ بعض لوگ آتے ہوئے کہتے ہیں یار آؤ نماز پڑھنے چلیں، آگے سے کوئی بہانہ کر دیتا ہے، میرے کپڑے نہ پاک ہیں، تسی چلو تے میں آیا، اس طرح کے بہانے، مجھے کو کام ہے، فلاں کام ہے، فلاں ہے۔ بعض لوگ 1، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، 5 دفعہ کہا، دل برداشتہ ہو کر اس کے بعد کہتے ہیں یار تو تے پڑھنی کوئی نہیں، پتہ نہیں تو یہ مسلمان بھی ہے یا نہیں، پتہ نہیں تو کون ہے، فلاں ہے۔ نہیں، ایسے نہیں کہنا چاہیے، بلکہ آپ کہتے رہیں، آپ کا کام ہے نیکی کی دعوت پیش کرنا، قبول کرنا اس کا کام ہے۔ بقیہ آپ نے برائی سے منع کیا، اچھائی کا حکم دیا، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرما دے گا۔ اس لیے بس کہتے رہیں، اچھے کام کی ترغیب دیتے رہیں، دیتے رہیں، دیتے رہیں، یار کوئی دن ایسا آ جائے گا۔ کئی مرتبہ ایسے ہوا ہے، کسی کو کہا، گزرتے ہوئے کہا چلو آؤ یار نماز پڑھنے چلیں، آؤ یار نماز پڑھنے چلیں۔ 1 دفعہ کہا میرے کپڑے نہ پاک، 1 دفعہ کہا یار تم چلو تو میں آیا، ایک دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی، 5ویں دفعہ اس بندے کو شرم آ ہی جاتی ہے، وہ کہتا ہے چلو یار آج ہم بھی نماز پڑھنے چلتے ہیں۔ تو اسی طرح انشاءاللہ مسلمان ہیں۔ دیکھیے وہ کافر تھے جن کو آقا کریم بھی نیکی کی دعوت دیتے رہے، پھر بھی آپ نے، انہوں نے اتنے ظلم کیے، اس کے باوجود آقا کریم نے فرمایا ان کی اولاد مجھے نظر آتا ہے کہ مجھے پر ایمان ضرور لائے گی، دل برداشتہ نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال کے بعد دل برداشتہ ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے عرض کرتے ہیں ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے اللہ ان کو غرق کر، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں ان کو ہلاک کر کہ یہ تیرا دین قبول نہیں کر رہے ہیں۔ اب آگے میرے اللہ نے وہ جو پہلے آیت مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اے میرے پیارے نوح علیہ السلام، نوح نجی اللہ، اب ہم ان کے اوپر عذاب نازل کریں گے تو کشتی بنا پانی بھیجیں گے، ان کو ڈبوئیں گے، بے شک ظالم اس پانی کے اندر ڈوبنے والے بنیں گے۔ تم نے دعا ان کے لیے کوئی نہیں کرنی کہ تم اب ان کے اوپر رحم فرما، کیونکہ اللہ کا بڑا سخت قسم کا جو عذاب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اللہ کے عذاب سے بچائے رکھے، پناہ مانگنی چاہیے۔ اب اللہ نے یہ تنبیہ بھی فرمائی کہ اے میرے نوح علیہ السلام، اب تو نے دعا کر لی ہے کہ یہ غرق کر انہیں، جس طرح بھی ہے ان کے اوپر عذاب نازل فرما، یا تیرے بندے نہیں بن رہے تو اب میں ان کے اوپر عذاب نازل کروں گا، اب تو نے دوبارہ ان کے لیے دعا نہیں کرنی۔
دعائے رحم نہیں کرنی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر دعا نہ فرمائی۔ اس دوران اللہ نے فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام ہم سیلاب بھیجیں گے، بہت سخت قسم کا سیلاب ہوگا، اب تو ایسے کر کشتی بنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لکڑی کی کشتی بنانا شروع کی۔ آج ہمیں بتایا جاتا ہے فلاں گورے سائنسدان نے، فلاں انگلینڈ کے، فلاں امریکہ کے سائنسدان نے یہ کام چیز کی ہے، یہ چیز بنائی ہے، یہ فلاں کام کیا ہے۔ کوئی یہ نہیں بتائے گا کہ حضرت نوح علیہ السلام مسلمانوں کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے جو کشتی بنائی تھی وہ اللہ کے پیارے نبی نے بنائی تھی۔ یہ کوئی نہیں بتائے گا، یہ مسلمان بتائے گا، انشاءاللہ اللہ کا قرآن بتائے گا۔ سب سے پہلے جو کشتی بنائی تھی اللہ کے حکم سے وہ حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تھی۔ 3 منزلی کشتی بنائی تھی۔ وہ تفصیل لمبی ہو جائے گی، میں آپ کو نکتہ آل رسول کا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لکڑی کے ساتھ پھٹے جوڑنے شروع کیے، درخت کاٹنا شروع کیے، اب کشتی بنانا شروع کی۔ لوگوں نے مذاق بنایا، کبھی دریا آیا نہیں، سمندر ہے نہیں، کشتی بنا رہا ہے، سٹھیا گیا ہے معاذ اللہ، پاگل ہو گیا ہے معاذ اللہ، مجنون ہو گیا ہے معاذ اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام خاموش رہتے۔ ایسا ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام بنا کے رات کو آرام فرمانے کے لیے جب گھر آتے، صبح جا کر دیکھتے اس کشتی کو کیڑا کھا جاتا۔ بڑی عجیب بات تھی۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے میرے مالک کائنات، یہ کیا مسئلہ ہے؟ میں روزانہ اتنی محنت سے کشتی بناتا ہوں، اس لکڑی کو کیڑا کھا جاتا ہے۔ کیا شان تھی میرے مصطفیٰ کریم کے یاروں کی، کیا شان تھی آل رسول کی؟ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تو انسانیت کے اعلیٰ لوگوں کے نام اپنی کشتی کے اوپر لکھ دے، تیری کشتی کو کبھی کیڑا نہیں کھا سکے گا۔ اے میرے پاک باری تعالیٰ، وہ کون سے لوگ ہیں جن کے نام میں اپنی کشتی کے اوپر لکھ دوں؟ فرمایا تیرے بعد نبی آئیں گے، ان نبیوں کے بعد آخری نبی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ جناب رحمت للعالمین تشریف لائیں گے، پھر ان کے یار غار، ان کے خلفائے راشدین وہ تشریف لائیں گے۔ وہ 4 ہوں گے، وہ انسانیت کے اندر سب سے اعلیٰ و ارفع لوگ ہوں گے۔ بس ان 4 کے نام کشتی پہ لکھ دے، ہم کشتی کو کیڑے سے بچا لیں۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے لکھا حضرت ابوبکر صدیق، دوسرے پہ لکھا عمر بن خطاب، تیسرے پہ لکھا عثمان غنی، چوتھے پہ لکھا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ اس کے بعد کبھی بھی کشتی کو کیڑے نے نہیں کھایا۔ اب میرے مصطفیٰ کریم الصواعق المحرکہ صفحہ نمبر 186 کے اندر میرے مصطفیٰ کریم نے کشتی نوح کی جو مثال دی وہ اپنے آل رسول کے دی۔ فرمایا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح من رکبھا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو کشتی نوح کی مثال میں اپنے آل رسول سے دیتا ہوں کہ جیسے کشتی نوح کے اندر سیلاب کے ریلے کے اندر آتے ہوئے جو لوگ کشتی نوح میں سوار ہو گئے وہ اللہ کے غضب سے بچ گئے، اسی طرح میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم بھی میرے آل رسول کی محبت کی کشتی میں بیٹھ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں ہر قسم کے عذاب سے بچا لے گا۔ اب جناب محترم نکتہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ صرف اور صرف کشتی کا کمال نہیں، کشتی کے اوپر 4 یاروں کے نام بھی اللہ نے لکھوائے تھے۔ تو اس بات سے پتہ چل گیا جیسے آل رسول کی محبت کی کشتی میں کوئی بندہ سوار ہونا چاہے تو وہ ایسے نہیں بچ سکتا جب تک وہ اہل بیت طہار کے ساتھ آل و اصحاب کی محبت کو دل میں نہ بسا لے۔ اور جس دل میں اصحاب بھی ہوں، آل رسول بھی ہوں، انشاءاللہ اس کی محبت والی کشتی کو ہر طوفان میں اللہ بچائے رکھے گا۔ جیسے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے آل و اصحاب کی محبت کو دل میں بسایا، ایسے ہی بسا لو۔ جیسے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے بسایا، ایسے ہی بسا لو۔ جیسے حضرت سخی سلطان باہو نے دونوں کو بسایا، تم بھی بسا لو۔ جیسے پیر سیال لجپال نے بسایا، ایسے تم بھی بسا لو۔ جیسے احمد رضا لجپال نے بسایا، ایسے ہی بچا لو۔ جیسے ہی آپ ان دونوں کی محبتوں کو دل میں بسا کر چلو گے، انشاءاللہ تمہاری نمازیں بھی قبول ہو جائیں گی، تمہارا ایمان بھی اللہ قبول فرما لے گا۔ آل رسول کی محبت کے حوالے سے میں آپ کو ایک اور حدیث پاک سناتا ہوں۔
مواہب اللہ دنیا کی حدیث پاک میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں ابو لہب کی بیٹی حضرت صبیہ، کس کی بیٹی؟ ابو لہب۔ یہ ابو لہب وہ ابو لہب ہے جس کی تنقیص کے اندر، جس کی بے عزتی کے اندر اللہ نے پوری سورت کا نزول فرمایا ہے، تبت یدا ابی لہب و تب۔ اس ابو لہب کی بیٹی جو کہ مسلمان کلمہ پڑھ کر میرے نبی کی غلام بن گئی تھی، وہ مسلمان تھی۔ اب جب وہ عورتوں کے اندر جاتی تو عورتیں اسے کہتی کہ تو جہنم کے ایندھن کی بیٹی ہے، اتنی بات کہتی تھی، جہنم کے ایندھن کی بیٹی ہو حضرت صبیہ کو۔ اب حضرت صبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، یہ لوگ مجھے کہتے ہیں تو جہنم کے ایندھن کی بیٹی ہے، اور ابو لہب جو تھا وہ میرے مصطفیٰ کریم کا چچا لگتا تھا، آپ کی برادری تھی، آپ کی رشتہ داری تھی، یہ چچا کی بیٹی تھی، میں برادری کی شان بیان کر رہا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے مصطفیٰ کریم وہیں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم کھڑے ہوئے بغضب من اللہ فقام رسول اللہ، میرے مصطفیٰ کریم وہیں پر کھڑے ہوئے، کس کی بات سن کے؟ اپنی چچا کی بیٹی کی بات سن کے آپ کھڑے ہوئے، مسجد نبوی میں گئے، لوگوں کو جمع فرمایا، لوگوں کو جمع فرما کے لوگوں سے حکم فرمایا، اور لوگوں میں نے سنا ہے کہ تم میری برادری کی بیٹی، میرے چچا کی بیٹی، میرے خاندان کے ایک فرد کی بے عزتی کرتے ہو، اور بے عزتی کر کے میرے دل کو ٹھیس پہنچاتے ہو۔ تو لوگوں یاد رکھنا، جو بندہ بھی میرے خاندان کے کسی فرد کو بے عزت کرے گا، نقصان پہنچائے گا، اس نے اصل میں مجھ کو اذیت دی، جس نے محمد کو اذیت دی اس نے حقیقت میں اللہ کو اذیت دے دی ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ جس نے خاندان کے فرد کو علی ھذا القیاس، دوسری طرف جائیں، جو میرے مصطفیٰ کریم کے خاندان والے کسی فرد کو خوش کرے گا اس نے حقیقت میں محمد کو خوش کر دیا، تو جس نے محمد کو خوش کر دیا اس نے کعبے کے رب کو خوش فرما دیا۔ تو اس لیے یارو حضرت امام حسن رضا خان اور کئی شاعر کیا بڑی بات، بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا ورا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا ورا ہے، کیونکہ اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، اور اس گھرانے میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ میرا اللہ لے رسول دے نال کنا پیار فرماندا ہے۔ ایک دن جناب محترم عید دی رات ہے، ادھر جناب محترم رمضان المبارک دی آخری گھڑیاں جا رہیاں، عید دی رات آ گئی، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ دے گھر دے اندر حسنین کریمین دے پان واسطے عید والے کپڑے کوئی نہیں۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ میرے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئیاں، عرض کی تھی بابا لوکاں دے بچے صبح نویں کپڑے پا لین، لیکن میرے کول اپنے بچیاں نو پوان واسطے نویں کپڑے کوئی نہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم دیاں اکھاں وچ آنسو رواں ہو گئے۔ میرا اللہ جڑا محبوب نال بھی بڑا پیار فرماندا ہے، محبوب دی آل نال بھی بڑا پیار فرماندا ہے، حضرت آل رسول نال پیار فرمان والا اللہ میرے مصطفیٰ کریم نو پیار فرماندا ہے۔
او محبوبہ جائے اپنی بچی نو جا کے کہہ دے اپنے گھر دے فلاں کونے دے اندر چلی جاوے اوتھے ایک بندہ بیٹھا ہے جدے کول اسے جنت دے کپڑے بھیج چھڑے نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نو فرمایا میری یہ بچی ہے جا گھر دے کونے دے اندر چلی جا کے وے اوتھے اساں تیرے واسطے کپڑے بھیج چھوڑے نے ہن جناب محترم سیدہ پاک اپنے گھر دے کونے دے اندر چلیاں گئیاں جا کے ویکھیا او کونے دے اندر ویکھیا ایک نورانی شکل والا بندہ بیٹھا ہے او تو ہی واپس آ گئیاں میرے آقا دی بارگاہ دے اندر عرض گزار ہویاں یا رسول اللہ تانوں تے پتہ ہے میرے تے سر دا بال سورج نے اج تک نہیں ویکھیا اوتھے تے کوئی غیر محرم بندہ بیٹھا ہے میں اس نو کیویں ویکھ سکنی ہاں یا اپنا آپ نو کیویں وکھا سکنی ہاں میرے اللہ دے رسول نے فرمایا نہیں میری بچیے اے کوئی عام بندہ اے کوئی فرشی بندہ نہیں بلکہ اللہ دے حکم دے نال جنت وچوں حسنین دا لباس لے کے آن والا او کوئی اور بندہ نہیں سارے فرشتیاں دا سردار جبریل حسنین دے کپڑے لے کے حسنین دا درزی بن کے تیرے گھر وچ آ گیا محمد کے پسینے سے پھول بڑھتے ہیں علی کے نقش قدم سے اصول بڑھتے گئے میں کیا بتاؤں علی کے بچوں کی شان جن کی سواری خود رسول بنتے ان جناب محترم آلِ رسول دے پیا گل سنانا حضرت امام شافعی ایک دن بہ کے درس پہ دین دے رہے درس حدیث پہ بیان فرمان دے رہے اچانک درس دین دے کھڑے ہو گئے رہے ان جناب محترم سارے جتنے بھی شاگرد بیٹھے نے بڑے حیران حضرت امام شافعی کھڑے ہو گئے پھر تھوڑی دیر تو بیٹھ گئے پھر آپ کھڑے ہو گئے پھر تھوڑی دیر تو بیٹھ گئے پھر آپ کھڑے ہو گئے پھر آپ بیٹھ گئے 10 مرتبہ کھڑے ہوئے تھے 10 مرتبہ بیٹھے رہے آپ جدوں درس حدیث مکمل فرمایا شاگردان نے عرض کی تھی اے استاد محترم گل کی آپ اگے کدی اس طرح دا کم نہیں فرمایا آپ کھڑے ہوئے ہو پھر بیٹھے ہو گل کی وے حضرت امام شافعی پہ فرما دے رہے جس محمد دی حدیث دا میں پیا درس دینا ہویا جو دی حال دا ایک بچہ میرے بار بار سامنے آ جاندہ ہے اور میں گوارا نہیں کر سکتا ہویا لے رسول میرے سامنے آئے امام شافعی بیٹھا رہے کیسا یار عشق رسول ہے یار میں اس سے بڑی اور کیا آپ کو بات بتاؤں وہ آل رسول کا ایک چھوٹا سا بچہ کھیلتے ہوئے سامنے آ جائے امام شافعی اتنا بڑا امام ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے ادب کے اندر اور ہمارے سامنے سید زادے کتنے آ جائیں ہم کہتے ہیں یرا ایدی تے داڑھی کوئی نہیں ہے تے بے نمازی ہے تے فلاں ہے تو فلاں او اللہ کے بندے حضرت پیر سیال رحمت اللہ تعالی علیہ کو کسی مولوی صاحب نے کہا جی وہ فلاں سید زادے ہیں انہوں نے داڑھی کوئی نہیں رکھی ہوئی تسی ایویں انہاں دا ادب کردے رہندے ہو حضرت پیر سیال خاموش رہے آپ کہیں جا رہے تھے جا کر زمین کے اوپر بیٹھے مولوی صاحب ساتھ ہیں مختصر کر رہا ہوں مولوی صاحب ساتھ ہیں بیٹھ کر کہا مولوی صاحب مجھے یہ بات بتائیے جو آپ کہتے ہیں فلاں سید زادے کا ہم ادب احترام نہ کریں مجھے ایک بات بتائیے خنزیر پاک ہے یا نہ پاک ہے میں نام لکھتا ہوں کیا آپ اس کے اوپر جوتے ماریں گے جی بالکل ماروں گا آپ نے زمین کے اوپر نام لکھا خنزیر فرمایا مولوی صاحب جوتیاں مارو مولوی صاحب زور سے جوتے مارے جب جوتے مار چکے تو اب حضرت پیر سیال رحمت اللہ تعالی علیہ نے جیب سے قرآن پاک نکالا اور جس جگہ کے اوپر قرآن پاک کے اندر خنزیر کا نام تھا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وہ آپ نے اس مولوی صاحب کے سامنے کر کے آکھیا ہون جوتیاں مارو اب مولوی صاحب کہیں حضور اے تے ہن نام پڑھنے واسطے سانو ایک لفظ دیاں 10 نیکیاں لبن گیاں
اور میرے حضرت پیر سیال رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اس لیے تو ہم کہتے ہیں اور ہم صرف ایک سید زادے کو نہیں دیکھتے، جیسے تو نے ایک خنزیر کے نام کو جوتے مارے اور اب وہ خنزیر کا نام جب قرآن کے اندر آ گیا اب اس کی نسبت کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس لیے اس کو پڑھنے کے اوپر رب 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اسی لیے ہم اس داڑھی مندے اور سید زادے کو نہیں دیکھ رہے بلکہ اس کے خاندان کی محمد مصطفیٰ کی نسبت کو دیکھ کر عزت کر رہے ہیں۔ ادھر والے بھی کہیں ذرا سبحان اللہ۔ جس کو آلِ رسول سے پیار ہے وہ بندہ میرے خیال میں کوئی خاموش بیٹھ ہی نہیں سکتا یہاں۔ حضرت ربیع بن سلیمان بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، آپ نے بڑے مشکلوں کے ساتھ پیسہ جوڑا، حج کے لیے ہر بندہ بڑی مشکل سے پیسے جوڑتا ہے، انہوں نے پیسے جوڑے، پیسے جوڑ کے حج کے لیے آپ نے تیاری فرمائی، تیاری کر کے جب قافلے چلے آپ بھی ساتھ چل پڑے، چلتے چلتے جب عراق کے اندر پہنچے قافلے وہاں پر اکٹھے ہوتے، وہاں سے مدینہ کوئی مکہ شریف کی طرف جاتے، پیدل اس وقت سفر ہوتا تھا۔ حضرت ربیع بن سلیمان اپنا تھوڑا سا مال لے کر پیسے لے کر بازار کے اندر گئے کچھ خرید و فروخت کے لیے، جب خرید و فروخت کر رہے ہیں کرتے کرتے آپ چلتے 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 بازار کے آخری کونے جہاں پر سمجھیے گند تھا روڑا کوڑی تھا وہاں پر جا پہنچے، جب وہاں پر پہنچ گئے تو اب کیا کرتے ہیں حضرت ربیع بن سلیمان نے دیکھا کہ ایک برقع پوش خاتون ہے، ایک گائے مری ہوئی ہے، چھری کے ساتھ اس گائے کا گوشت کاٹ کر اپنے تھیلے کے اندر ڈال رہی ہے۔ آپ بڑے حیران ہوئے، بڑے پریشان ہوئے کہ شاید اس نے کوئی ہوٹل کھولا ہوا ہے جو مردہ گوشت اٹھا کر لوگوں کو کھلا رہی ہے، بیچ رہی ہے۔ اب حضرت ربیع بن سلیمان اللہ کے نیک بندے، آپ اس برقع پوش نے جب وہ تھیلے کے اندر گوشت ڈال لیا، ڈال کر چل پڑی، جس گلی کے اندر وہ جا رہی ہے آپ بھی اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، چلتے 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 وہ گلی کے ایک کونے کے اندر بند مکان ہے وہاں پر پہنچی، وہ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے بچیاں آئیں، انہوں نے اپنا دروازہ کھولا، وہ بوڑھی خاتون اندر چلی گئی۔ حضرت ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں کہ میں ایک کونے کی اوٹ کے اندر کھڑا ہو گیا، اب ان کی آواز سننے لگا، اندر سے آواز آئی اے ماں کچھ کھانے کے لیے لے کر آئی ہو؟ اب اس ماں نے کہا کہ ہاں مردہ میں یہ گوشت لے کر آئی ہوں، اسے ہی دھو کر اسے ہی پکاؤ، کھا کر اپنی بھوک مٹا لو، کتنے دنوں کی 3 دن کی بھوک مٹا لو۔ اب حضرت ربیع بن سلیمان کے دل کے اندر بڑا رحم آیا، یار یہ کتنے غریب لوگ ہیں، دروازہ بجایا، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ کہا ایک مسافر ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں مردہ گوشت اپنے بچوں کو کیوں کھلا رہی ہو؟ اب اس مائی نے کہا اس لیے کھلا رہی ہوں کہ ہم بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، 3 دن ہو گئے، کھانے کے لیے کوئی شے نہیں ہے۔ اب وہ وقت آ چکا ہے جس کا ہمارا دین یہ اجازت دیتا ہے کہ اس وقت کے اندر آ کر ہم مردہ گوشت بھی کھا سکتے ہیں، ہمارے اوپر وہ وقت آ چکا ہے۔ حضرت ربیع بن سلیمان نے فرمایا کیا تم لوگ زکوٰۃ لے سکتے ہو؟ کہا نہ ہمارا خاندان یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم زکوٰۃ لیں۔ کہا کیا تم صدقہ لے سکتے ہو؟ نہیں نہیں، دنیا ہمارا صدقہ کھاتی ہے، ہم کسی کا صدقہ کیوں کھائیں؟ کہا مجھے بتاؤ تو صحیح تم کہیں آلِ رسول تو نہیں ہو؟ اب آواز بھرائی آواز آتی ہے ہاں بے شک ہم آلِ رسول ہیں، میرا شوہر کسی جنگ کے اندر شہید ہو گیا، میرا بچہ بھی شہید ہو گیا، میرا کوئی بھائی نہیں ہے، میرا باپ نہیں ہے، میرا کوئی رشتہ دار عزیز و اقربا کول نہیں پاس نہیں ہے، سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے، میرا حال اب یہ ہو چکا ہے، میرے پاس کھانے کے لیے کوئی شے نہیں۔ حضرت ربیع بن سلیمان نے اتنا سنا آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، آپ نے فرمایا سید زادی بس کر جا۔ دل کے اندر خیال آئے اور ربیع بن سلیمان اب تو بتا کہ حج کر کے مدینے میں مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں بیٹھ کر کون سا منہ آقا کریم کی بارگاہ میں دکھائے گا؟ آقا کریم نے کبھی یہ پوچھ لیا کہ او ربیع بن سلیمان کون سا منہ لے کر ہماری بارگاہ میں آیا ہے؟ وہاں پر تو ہماری بچیاں بھوکی بیٹھی ہوئی تھی، تو حج کی تجھے پڑی ہوئی تھی۔ اب حضرت ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں میرے آلِ رسول کی بچیوں ٹھہر جانا، میں تمہارے انتظام کرتا۔ حضرت ربیع بن سلیمان گئے، جا کر آٹا خریدا، سامان خریدا، کپڑے خریدے، نقدی کے اندر تھیلی کے اندر نقدی ڈالی، پیسے لے کر حضرت ربیع بن سلیمان ان کے گھر میں آئے، دروازہ بجایا، تھیلا بھی دیا، کپڑے بھی دیے، پیسے بھی دیے۔ اب انہوں نے ہاتھ اٹھائے، ایک کہنے لگی اللہ تعالیٰ اسے قیامت تک آنے والے ہر حج کا ثواب عطا فرما دے۔
اے میرے اللہ انہیں قیامت والے دن مصطفیٰ کریم ہمارے نانا کی شفاعت سے بہرہ مند فرما دے۔ اے اللہ ان کو نیک بنا، ان کو حج کے ثواب عطا فرما، اس سال بھی ان کو حج عطا فرما دے۔ اب اتنی دعائیں کرتے رہے، کر کے دعائیں لے گئے، حضرت ربیع بن سلیمان اپنے گھر کی طرف آئے۔ لوگوں نے کہا ربیع بن سلیمان چل حج کی طرف چلتے ہیں۔ کہا میرے پاس کوئی شے نہیں، تم نے جانا ہے چلے جاؤ، ربیع بن سلیمان یہیں پر رہے گا۔ اب حضرت ربیع بن سلیمان کے بھائی بھی ساتھ تھے، قافلہ بھی ساتھ، لوگ بھی ساتھ، سارے کے سارے حج پر چلے گئے۔ حضرت ربیع بن سلیمان اکیلے رہ گئے۔ کہا واپس کیا جاؤں، لوگ کہیں گے حج کر رہا ہے، میں کہوں گا کیا کہوں گا۔ اب حضرت ربیع بن سلیمان وہیں پر مزدوری کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، کھا رہے۔ اب جب حاجی 2-3 مہینے کے بعد واپس پلٹے، حضرت ربیع بن سلیمان کو پتا چلا کہ یہ لوگ حج کر کے آ چکے ہیں۔ اب حضرت ربیع بن سلیمان ہار لے کر ان کے سامنے گئے۔ ہر حاجی کو کہتے ہیں حج مبارک ہو۔ آگے سے عجیب بات وہ بھی کہتے ہیں ربیع بن سلیمان تجھے بھی حج مبارک ہو۔ جس کے پاس جاتے ہیں اسے کہتے ہیں تجھے حج مبارک ہو۔ آگے سے آواز آتی ہے ربیع بن سلیمان تجھے بھی حج مبارک ہو۔ حضرت ربیع بن سلیمان بڑے پریشان۔ ایک حاجی کو مبارک دی، اس نے کہا وہ باب جبریل سلام عرض کر کے تو نے یہ پیسوں کی تھیلی مجھے امانت دی تھی، یہ لے اپنے پیسے تھے، تجھے میں امانت واپس کر رہا ہوں۔ حضرت ربیع بن سلیمان بڑے پریشان، گھر کے اندر آئے، سوچتے رہے۔ نماز پڑھ کے جب آنکھ لگی، ادھر آنکھ لگ دی ہے، ادھر گنبد خضرا کے مکین سے جا کر آنکھ لگ جاتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہو ربیع بن سلیمان وہ بتا تجھے ہم اور کون کون سے گواہ پیش کریں گے تو نے حج اس دفعہ کیا ہوا ہے؟ یا رسول اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ تو فرمایا جو ہماری آل کی محبت کرتا ہے، جو ہماری آل کی عزت کرتا ہے، جو ہماری آل پر احسان کرتا ہے، ہم اس کا احسان کبھی اٹھا کر قیامت تک نہیں رکھ سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ تیرے اس عمل سے اتنا خوش ہوا ہے کہ میرے اللہ نے ایک تیری شکل کا فرشتہ پیدا فرمایا، اور جس نے اس مرتبہ بھی تیرے نام کا حج کیا، قیامت تک آنے والے جتنے حج آئیں گے وہ سارے کے سارے تیرے نام کے حج فرماتا ہے۔ اور یہ جو تو نے پیسے دیے تھے ہماری بچیوں کو، ہم نے تجھے ڈبل ٹرپل کر کے تیرے پاس ہم نے واپس لوٹا دیے۔ اور یارو دیکھو تو صحیح، ایک حج پر نہیں جا رہا، آل رسول کی عزت کر رہا ہے۔ اس لیے آج میں یہ بات کہنا چاہوں گا میرے مسلمان بھائیوں، تمہارے سامنے کوئی سید زادہ آ جائے، چاہے کوئی ملازم بن کر آئے، چاہے کوئی ماڑا بن کر آئے، چاہے کوئی تگڑا بن کر آئے، بس اگر صحیح العقیدہ ہو، آل رسول کے عقیدے پر چلنے والا ہو، ہمارا کام ہے ہم ہر حالت کے اندر اس سید زادہ کا احترام اور عزت کرتے رہیں۔ آل رسول کی عزت کے اندر ایک نکتہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پیار سے کہیے ذرا سبحان اللہ، اب غصے سے کہیے ذرا سبحان اللہ۔ میں قربان جاواں تو اڑے غصے تو بھی ہے، پیار نہ لاہو ذرا سبحان اللہ۔ میرے اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرما۔ اچھا ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں نکتے کی۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے اوپر 104 صحیفے نازل فرمائے۔ کتنے جناب؟ 104 صحیفے۔ 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر، 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر، 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، 10 صحیفے تورات سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، پھر ایک تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل مقدس حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید حضرت جناب رحمت للعالمین مصطفیٰ کریم کی ذات گرامی کے اوپر۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں سارے صحیفوں، ساری کتابوں کا علم اللہ نے قرآن کے اندر رکھ دیا ہے۔ سارے قرآن کا علم اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر رکھ دیا ہے۔ سورہ فاتحہ کا علم اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر رکھ دیا ہے۔ آپ بسم اللہ کے حرف جا کے گھر میں گن لینا، اس کے حرف بنتے ہیں، اس کے عدد بنتے ہیں 19، 1 اور 9۔ 1 سے پہلے کوئی نہیں ہے، 9 کے بعد بھی کوئی نہیں ہے، یعنی پتہ چل گیا کہ ایک اللہ ہے، اس سے پہلے بھی کوئی اللہ نہیں، ایک اللہ ہے، اس کے بعد بھی کوئی اللہ نہیں ہے۔ اب جا کر گھر میں گننا، آل رسول جو 5 ہیں، 5 دن پاک ہیں، ان کے نام بھی گن لینا، ان کے ناموں کے حرف بھی بنتے ہیں 19۔ محمد کے حرف بنتے ہیں 4، حسن کے حرف بنتے ہیں 3، فاطمہ کے حرف بنتے ہیں 5، علی کے بنتے ہیں 3، حسین کے بنتے ہیں 4، یہ ملا کر بن جاتے ہیں 19۔ پتہ چل گیا وہ اللہ
جس کی صفات کے اندر بسم اللہ آتی ہے، اس کی صفات کے اندر نہ اس سے پہلے کوئی اللہ نہ اس کے بعد کوئی اللہ، وہ اللہ ہو کر لاجواب ہے۔ یہ ایسے بندے ہیں نہ ان سے پہلے کوئی بندہ کمال کا نہ ان کے بعد کوئی کمال کا، یہ کمال کے اندر ایسے بندے ہیں ان کے مثال کوئی نہیں ہو سکتا۔ یوں سمجھ لو اللہ وحدہ لا شریک ہونے میں باکمال ہے، یہ بندہ ہونے میں بڑے باکمال ہے۔ اور یہ جو مصرے ہیں یہ میں الحمدللہ فقیر نے خود تجوید یہ سارے کے سارے لکھے ہیں، اگر سن کر آپ کے دل کے اندر مزہ آئے تو اونچی آواز سے ضرور سبحان اللہ کہیے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہونے میں بڑا باکمال ہے، یہ بندہ ہونے میں بڑے باکمال ہے۔ ارے وہ صبر کا پھل دینے میں بڑا باکمال ہے، یہ صبر کر کے پھل لینے میں بڑے باکمال ہیں۔ وہ دین اسلام دینے میں بڑا باکمال ہے، یہ اسلام کو بچانے میں بڑے باکمال ہیں۔ ارے وہ گناہگاروں کو ان کی جھولی میں ڈالنے میں بڑا باکمال ہے، یہ ان کو بخشوا کر جنتی بنانے میں بڑے باکمال ہیں۔ وہ عبادت دینے میں بڑا باکمال ہے، یہ عبادت کرنے میں بڑے باکمال ہیں۔ وہ روزہ دینے میں بڑا باکمال ہے، یہ روزے رکھنے میں بڑے باکمال ہیں۔ وہ صدقہ دینے میں بڑا باکمال ہے، یہ صدقے جان و مال سے دینے میں بڑے باکمال ہیں۔ ارے وہ نمازیں دینے میں بڑا باکمال ہے، یہ نمازیں ساری رات پڑھنے میں بڑے باکمال ہیں۔ ارے وہ بچے اولاد دینے میں بڑا باکمال ہے، یہ اس کی راہ میں اولاد قربان کرنے میں بڑے باکمال ہیں۔ وہ جنت بنانے میں بڑا باکمال ہے، یہ جنت کے مالک بننے میں بڑے باکمال ہیں۔ وہ جنتی بنانے میں بڑا باکمال ہے، یہ جنتیوں کے سردار بننے میں بڑا باکمال ہیں۔ ارے وہ روزے دینے میں باکمال ہے، یہ روزے رکھنے میں باکمال ہے۔ وہ جبریل کو سوالی بنا کر بھیجنے میں بڑا باکمال ہے، یہ خود بھوکے رہ کر عرس کی جھولی بھرنے میں بڑے باکمال ہیں۔ ارے وہ قرآن دینے میں بڑا باکمال، یہ نیزے پر چڑھ کر قرآن پڑھنے میں بڑے باکمال۔ وہ اول و آخر رب ہونے میں بڑا باکمال، یہ اول و آخر اس کا بندہ ہونے میں بڑا ہی بے کمال۔ اللہ تعالی ہم سب کو آل رسول کی پکی سچی محبت دلوں کے اندر بسانے کی توفیق عطا